قربانی اہم ترین فریضہ ہے۔ قربانی کے لیے عربی میں اضحیہ کا لفظ آتا ہے، اور قربانی بذات خود یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے جو کہ قاف را با قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا مطلب اللہ رب العزت کا قربت حاصل کرنا ہوتا ہے، چونکہ قربانی کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کا قرب مقصود ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اسی لیے قربانی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو حضرت حسن بصری، حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ رحمہ اللہ جیسے جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد عید الفطر کی عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور وانحر سے مراد جو ہے وہ قربانی ہے۔ اس سے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سرائی کی جو ہے وہ تاکید اور تقویت پہنچتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، جبکہ دیگر ائمہ حضرات کے نزدیک جو ہے وہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اور قربانی کے واجب وجوب کے لیے اگر ہم دوسری احادیث کا مطالعہ کریں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیسا فریضہ اور کس قدر یہ ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ، کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو، مال و اسباب سے نوازا ہو، ولم یضحی، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے، یعنی ایک قسم کی وعید ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سال تک جو ہے وہ قیام فرمایا، اور 10 سالوں میں سے ہر سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو ہے وہ کی ہے، اور کوئی سال بھی ایسا نہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی، املحین، وہ ایسے تھے کہ ان کے اندر سفید و سیاہ رنگ کے وہ یعنی یہ رنگ تھے، اقرنین، دونوں سینگوں والے تھے، اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے موجوعین، کہ دونوں جو ہے وہ خصی تھے۔ تو یہ بھی ایسے جانوروں کی قربانی بھی جو ہے بالکل نہ صرف درست ہے بلکہ افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبحہما بیدہ، کہ ان دونوں کو اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ ذبح کیا ہے۔ کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، آپ کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول ما هی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو ہے وہ پیروی کرو۔ پھر فرمایا کہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی اس میں کتنا ثواب ہے؟ قال آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور کثیر الاشعار یعنی کہ بہت زیادہ بالوں والے ہوتے ہیں، ان کے بالوں کو گننا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ رب العزت قربانی کے بدلے میں اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں کہ جن کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ نے آج کے فصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اون کا کیا حکم ہے؟ قال فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ابن آدم کا عمل قربانی والے دن اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوتا، من احراق الدم، خون بہانے سے بہتر اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین عمل قربانی کے ایام میں جو عمل ہے
وہ قربانی ہی کرنا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا کہ قیامت والے دن بندہ جو قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے وہ جانور قیامت والے دن آئے گا بِقُرُونِهَا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، وَأَزْلَافِهَا اور اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی قربانی کے جانور کی ساری چیزوں کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ اور قربانی کا جو جانور جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، اور جو قربانی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا کہ تم خوشی خوشی قربانی کرو، قربانی کے عمل کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو۔ اور یہاں یاد رکھیے گا ایک چیز ہے کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ تو مسئلہ یہ ہے قربانی اس پر واجب ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ مسلمان ہی ہر عبادت کا مکلف ہوتا ہے اور نابالغ کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، اس کے اوپر بھی قربانی نہیں ہے۔ تو قربانی ہر عاقل کے اوپر، سمجھدار کے اوپر ہے، وہ بالغ بھی ہو، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو آسان سی ہیں، لیکن صاحب نصاب بھی ہو، اس میں قربانی کی شرائط میں سے، وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیے کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سونا، چاندی یا کرنسی ہو، روپیہ پیسہ وغیرہ، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد مال ہو۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس قدر اس کے پاس ہے کہ جس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے۔ فرض کہ اس کے پاس سونا یا اس کے پاس چاندی ہے یا اس کے پاس خالی رقم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو جو ہے وہ رقم پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ یا ان 5 چیزوں میں سے اس کے بعد جو چیزیں ہیں اس کو اگر تھوڑا تھوڑا ملا لیا جائے، یعنی اس کے بعد تھوڑا سا مال تجارت بھی ہے، کچھ روپے پیسے بھی ہیں، کچھ چاندی بھی ہے، ان کو آپس میں اگر ہم ایڈ کر لیں سب کو، تو اس کی جو ہے وہ ٹوٹل رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کا موجودہ جو ریٹ ہے اس تک پہنچ جائے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے من کان لہ سعۃ، جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، تو ہر ایک انسان اچھی طرح سے یہ جانتا ہے کہ ضروری اخراجات نکالنے کے بعد اس کے اوپر جو قرض ہیں، اس نے جو اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کرنے ہیں، پورے مہینے کے جو اخراجات ہیں، اس کو نکالنے کے بعد جو رقم اس کے پاس باقی بچتی ہے، کیا اس سے قربانی ممکن ہے یا نہیں؟ اگر تو اس سے قربانی ممکن ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کر دے چاہے کہ اس کے اوپر فرض نہ بھی ہو۔ وجوب کے لیے تو شرط یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچے، تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تقریباً بنتے ہیں۔ تو لیکن اگر وہ اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے مطلب 20,000 میں حصہ اگر آ جاتا ہے، اس کے پاس اپنے ضروری اخراجات کو نکالنے کے بعد 20,000 بچ جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی میں حصہ رکھ لے۔ اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کو آسودگی عطا فرمائیں گے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور جو پیسہ اللہ رب العزت کے راستے میں اس نے خرچ کیا ہے قربانی کی صورت میں، اللہ رب العزت بہت جلد اس کو لٹا دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت جو ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہر ایک کو جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ اس قدر اللہ رب العزت کے ہاں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں جو ہے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ مسائل میں آپ کے سامنے جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کر دوں، جو لوگ جو ہے وہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہمارے عقائد درست ہوں، اور نمبر 2 کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، مطلب ہم جو جانور لیں اس جانور کے حوالے سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا جانور ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ قربانی کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، فاشار بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ 4 چیزوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر لو۔ پہلی بات یہ ہے الارجاء البین ذلعها،
کسی ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو کہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پاؤں کی جگہ وہ زمین پر ٹیک کے نہ چل سکتا ہو، تو اس کی ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والعوراء البین عورہ، اور ایسا کانا جانور کہ جس کی یعنی جس کو کچھ دکھلائی ہی یعنی اس کی جو کانا پن ہے وہ بالکل ظاہر ہو، یعنی اس کو اپنا چارہ بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ دکھلائی نہ دیتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ تھوڑا بہت دور تک تو نہیں دیکھ سکتا لیکن قریب کی اس کی نظر جو ہے وہ درست ہے، اپنا چارہ وغیرہ وہ صحیح کھا لیتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ درست ہے۔ پھر فرمایا کہ والمریضہ، اور ایسے بیمار جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البین مرضوہا، کہ جس کی بیماری جو ہے وہ واضح ہو، یعنی اس قدر وہ بیمار ہے، ضعیف ہے کہ اس کے گوشت سے جو ہے وہ کراہت بعد میں سمجھی جائے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ والعجفاء التي لا تنقی، اور ایسے کمزور جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کے جو ہے ہڈیوں میں غوطہ تک نہ رہے، یعنی بالکل وہ لاغر ہے، اٹھنے کی اس کو جو ہے وہ ہمت نہیں ہو رہی، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ پھر جب بھی آپ جو ہیں وہ منڈی میں جائیں جانور کو لینے کے لیے، تو پھر اس میں دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں النستشف العین والاذن، کہ آپ اس کی آنکھیں، اس کے کان وغیرہ، اس کے دیگر اعضاء کو اچھی طرح سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی عیب تو نہیں پایا جا رہا۔ پھر اس میں یہ ہے اگر دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر اگر اس قدر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اس کو چارہ کھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے تھن اگر 1 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن 1 تھن سے زائد تھن اگر اس کے خراب ہیں، 2 تھن اس کے خراب ہیں یا زیادہ تھن اس کے خراب ہیں، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے کان جو ہیں وہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں یا چرے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا وہ پیدائشی طور پر اس کے دونوں کان نہیں ہیں یا کوئی ایک کان نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ سینگ اگر اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس کے سینگ جو ہیں وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاید گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کی ہمشیرہ نے وہ ایک جانور لے کر آئیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جو سینگ ہے وہ جڑ سے اکھڑا ہوا تھا، اور وہ سینگ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیمیکل وغیرہ لگا کر جو ہے وہ سینگ اوپر رکھا ہوا تھا، جوڑا گیا تھا، حالانکہ وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اس لیے اچھی طرح سے جو ہے وہ غور کر لیا جائے کہ کوئی سینگ وغیرہ تو نہیں ٹوٹا ہوا۔ اگر جڑ سے سینگ اکھڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر شروع سے ہی اس جانور کے حالانکہ وہ سینگوں والا جانور تھا لیکن شروع سے پیدائشی طور پر اگر اس کے سینگ نہیں آئے تو وہ عیب نہیں ہے۔ اگر پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو وہ عیب ہے، کیونکہ کانوں کا نہ ہونا بہت بڑا عیب ہے، لیکن اگر سینگ پیدائشی طور پر نہیں آئے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے، وہ عیب نہیں۔ لیکن اگر سینگ آنے کے بعد جڑ سے سینگ اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ جیسے ذکر کیا کانا ہے کہ دور تک نہیں دیکھ سکتا تو اس کی بھی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح چھوٹا جو جانور ہے اس کے اندر وہ ایک کی ہی جانب سے کافی ہوتا ہے، اس کے اندر مزید حصے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر بکری ہے، اور یہ جانور بھی سمجھ لیں قرآن مجید میں سورہ اعراف، سورہ انعام میں اللہ رب فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، پھر اگلی آیت میں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکری نر اور مادہ یعنی بکری اور بکرا، اور اسی طرح جو ہے وہ مینڈا ہے یا دمبا ہے، یہ جانور ہیں، ان میں نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہے۔ یہ چھوٹے جانور ہیں، ان میں صرف ایک کی جانب سے ہی یہ قربانی ہوگی، یعنی اگر کوئی یہ چاہے نا کہ میں بکرے میں اتنا بڑا ہے ہم 2-3 حصے رکھ لیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ جتنا بڑا بکرا کیوں نہ ہو اس میں صرف ایک ہی حصہ جو ہے وہ جائز ہے، اگر دوسرا حصہ رکھا گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا من الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ اس کی قربانی ہے وہ مادہ ہو یا نر ہو۔ اسی طرح بقر یعنی کہ گائے کی قربانی ہے، اور بھینس بھی جو ہے وہ بقر ہی میں داخل ہے، اس کی قربانی بھی جو ہے وہ درست ہے۔ تو ان جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن 7، جو بقرہ ہے، گائے بھینس بیل وغیرہ ہے، تو اس میں وہ 7 حصے اس میں ہو سکتے ہیں،
7 کی جانب سے وہ جائز ہے، 8واں حصہ رکھا گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ والجزور والسبعاتین، اور جزور جو ہے یعنی اونٹنی وغیرہ، تو اس میں بھی السبعاتین وہ 7 کی جانب سے جائز ہے، 7 سے زائد جو ہے اس میں وہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی جو ہے وہ روایت ہے۔ اسی طرح جو جانور ہم لے رہے ہیں، جہاں ظاہری طور پر ان کا دیکھنا ضروری ہے، وہاں ان کی عمروں کا نوٹ کرنا بھی ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ الا یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، کہ جو جانور ہے اگر چھوٹا جانور ہے تو اس کی عمر یعنی بکرا، بکری، مینڈھا، دمبا وغیرہ، تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، 1 سال ہجری 1 سال۔ اگر 1 سال سے وہ کم کا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے فرض کیا مطلب جو اس کے پالنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں تو عید کے پہلے دن تو اس کی عمر پوری نہیں ہو رہی 1 سال، عید کے دوسرے یا تیسرے دن وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر عید کے دوسرے یا تیسرے دن یعنی کہ 11 یا 12 ذی الحج کو اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں اس کے اندر جو گائے، بھینس، بیل وغیرہ، تو اس میں جو عمریں ہیں وہ کم از کم ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو پھر ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح جو اونٹ اور اونٹنی ہے تو اس میں کم از کم ان کی عمریں جو ہے وہ 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی ان کی عمر کم ہوئی تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ باقی ظاہری علامات ہیں، دانتوں کے حوالے سے اس کے دانت نوٹ کر لیے جائیں، کیونکہ دانتوں سے یہ ظاہری علامات ہے کہ اس سے عمر کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے اور جو بیوپاری ہوتے ہیں، خرید بیچنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے جو جانور کی ظاہری کنڈیشن ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ ہاں صرف مینڈا ہے کہ اگر وہ دیکھنے میں آپ کو 1 سال کا لگتا ہے لیکن اس کی عمر 6 ماہ ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، صرف ایک مینڈا میں استثناء ہے۔ باقی اگر بکرا دیکھنے میں چاہے وہ 2 سال وہ زیادہ کا کیوں نہ لگے، لیکن اگر وہ 1 سال سے کم ہے، 1 دن بھی کم ہے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح چونکہ ابھی قربانی کے جو ہے وہ کچھ دن باقی ہیں، تو جو دعائیں وغیرہ ہیں ان کو بھی جو ہے یاد کر لیا جائے کہ ذبح کے وقت جو ہے کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، اس کا باقاعدہ جو طریقہ کار وہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے اس کا ذکر ہوگا۔ ابھی فی وقت جو ہے 1-2 منٹ میں آپ کو جو ہم جانور خریدتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے دعا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ قربانی کا ارادہ کریں تو آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ جب آپ جانور خریدنا چاہ رہے ہیں، قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ کیا نیت ہو؟ کہ نیت ہو اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نیت گوشت کے حصول کی ہے، گوشت کھانے کی ہے، یا کوئی اور نیت ہے، دکھلاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے قربانی نہ کی تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے اڑوس پڑوس والے کیا کہیں گے، تو وہ قربانی جائز نہیں، کیونکہ نیت درست نہیں ہے۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہ جب ہم اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ خوش دلی کے ساتھ آپ قربانی کریں۔ جب ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں تو ہم اس کو اپنے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ سمجھیں کہ اتنے پیسے، اس سے تو ہم کوئی اچھا موبائل خرید سکتے تھے، ہم بچے کو کچھ لے کے دے سکتے تھے، نہیں، ہم سمجھ لیں کہ جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں یہ خرچ نہیں کر رہے، حدیث کی روشنی میں ہم اللہ رب العزت کے اکاؤنٹ میں یہ جمع کروا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو قرض اللہ قرض حسنا کہ بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس کرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہم تک تو یہ جانور جو ہے اس کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا، کیا چیز پہنچتی ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جو تقوی ہے نا، تمہاری جو نیت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی سے تم کیا جو ہے وہ نیت لیے بیٹھے ہو۔ تیسری چیز جو ہے کہ جو ہمارا مال ہے جسے ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، جانور خریدنا چاہ رہے ہیں، وہ حلال ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ جیسے نماز جو ہے وہ بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی بھی صدقہ، قربانی وغیرہ وہ بھی حرام مال سے جائز نہیں۔ حرام مال سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لہٰذا مال جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کچھ حصے داروں کو بھی شریک کر رہے ہیں اپنی قربانی کے جانور میں،
تو پہلے آپ جو ہے ان کو یہ مسائل بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ نیت ہونی چاہیے، اور یہ بھی تحقیق کر لیں کہ ان کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ درست ہے، وہ جائز ہے، وہ حلال ہے۔ اگر کسی کی آمدنی آپ کو لگے کہ وہ حرام کی ہے تو پھر اس کو آپ شامل نہ کریں۔ اگر 7 حصے داروں میں سے ایک حصے دار ایسا ہو کہ جس کی آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہے یا اس کی نیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو کسی ایک کی قربانی بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہو، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی کسی جگہ حصہ رکھنا چاہ رہا ہے، بہت سے ادارے اجتماعی طور پر قربانیوں کا انتظام کرتے ہیں، مدرسوں میں یا مختلف فلاح و بہبود کی تنظیمیں ہیں، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں۔ اگر صحیح عقائد کے وہ لوگ مالک نہیں ہیں، حامل نہیں ہیں، تو ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ حصہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صرف ایسے ہی اداروں کو ترجیح دینی چاہیے جو راسخ العقیدہ صحیح العقائد رکھنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ جانور کے حوالے سے احکام کا پتہ ہونا چاہیے کہ جانور قربانی کے لیے کیسا ہے، تاکہ ہم جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، اس کا تو جو ہے وہ 1 پاؤنڈ باقی 3 پاؤنڈ تو صحیح ہے، ایک خراب ہے تو کوئی نہیں۔ ایک چیز ہم کوشش یہ کریں کہ اچھا جانور جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور جو ہے قربانی کے لیے پیش کریں۔ اسی طرح اگر ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے جانا ہے تو جو شرکا ہیں اس کی تعیین یا تو پہلے کر لیں، یا پھر تعیین کر کے پھر ہم قربانی کا جانور خریدیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم مطلق پہلے جانور خرید لیں اور ہماری نیت یہ ہو کہ بعد میں ہم اس میں حصے رکھ لیں گے، تو بھی جو ہے وہ درست ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کوشش یہ کی جائے کہ قربانی کے جانور کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے خرید لیں، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے اور اسلامی شرع کی یہی تعلیم ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو اپنے سے زیادہ مانوس کریں، کہ جس قدر آپ اس کو اپنے سے مانوس کریں گے اور آپ اس کی طرف مائل ہوں گے، آپ کو وہ اچھا لگنے لگے گا، تو اتنا ہی اس کے قربان کرنے کا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے پالتو جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ایسے جانور کو قربان کرتا ہے کہ جس کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے یا وہ اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے، ایسے جانور کو قربان کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی محبوب ترین اولاد، اپنے اس بچے کو کہ جس کو انہوں نے بڑھاپے کے عالم میں اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا تھا، اور اس بچے کو وہ قربان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اور یہ طریقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اولادوں کی قربانی ہم سے نہیں چاہی، تو ہم اچھے جانور کو جو اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ قربان کریں۔ اسی طرح جب ہم منڈی جائیں یا جانور کو خریدنے کے لیے کہیں بھی جائیں تو پھر ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ یہ خود دیکھ لیں، قربانی کرنا یہ واجب ہے یا کچھ ائمہ کہنے ایک سنت ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ تو فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم واجب پر عمل کرتے ہوئے فرض جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اور غیر محرم خواتین جو ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، اور خواتین کو جو ہے وہ ویسے بھی منڈیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ تو ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ صورت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ فی الوقت جو ہے وہ ادھار کسی سے لے کر جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں، یا جو قربانی کا جانور جسے آپ اس سے آپ ادھار کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، یا اگر آپ قرض لے کر قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ جو خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آگاہی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، کہ سودے کے اوپر سودا کرنا جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا ہے، کہ اگر کسی کی بات چیت چل رہی ہے، جانور جو فروخت کرنے میں جو بائع ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی کی بات چیت چل رہی ہے، تو جب تک اس کی بات چیت مکمل نہیں ہو جاتی یا تو وہ اس کو خرید نہیں لیتا، اگر وہ خرید لیتا تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یا پھر وہ انکار نہیں کر دیتا، اپنا راستہ چینج نہیں کر دیتا، بدل نہیں لیتا، اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں ان کی باتوں میں جو ہے وہ انٹرفیئر ہونے کی، مداخلت کرنے کی جو ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی جائز ہے کہ ایک بائع جو ہے وہ بیچنے والا وہ قیمت زیادہ لگا رہا ہے اور آپ جتنا چاہیں اس سے کم کروا سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جانور 1.5 لاکھ کا ہے، آپ اس کو کہیں کہ نہیں میں 1.30 دوں گا، تو ہاں پھر آخر میں یہ ہے کہ اگر وہ جتنا چاہے اپنے اس قیمت کا جو ہے ریٹ لگا کر جس قیمت پر وہ رضامند ہو جائے تو پھر اس کی وہ قیمت ادا کر کے جو ہے وہ جانور اسے لے لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ وزن
کر کے یعنی جانور کو تول کر اس کا وزن کر کے جو ہے وہ قیمت لگائی جاتی ہے کہ یہ جانور اگر 1 من کا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی، زیادہ کا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی، کم کا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی، تو وہ بھی شرعی اعتبار سے جو ہے وہ بالکل درست اور جائز ہے۔ اور آخری بات کہ دیکھ لیا جائے، سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ جانور کی جو عمر ہے وہ دیکھ لیا جائے، اس کے جو اوصاف ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اچھی طرح سے وہاں جو ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ اگر کوئی تجربہ کار لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جایا جائے، یا جو مفتیان اکرام وغیرہ ان کے نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ منڈی میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ ہم تجربہ کار لوگوں کو، اہل علم کو جو ہے وہ آگاہ کر کے مسائل کی روشنی میں جو ہے وہ ہم اچھا جانور خرید سکیں اور اللہ رب العزت کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر سکیں۔ اور پھر آخری بات کہ جو قربانی کا وقت ہے ہمارے ہاں، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ 3 یوم ہیں، 3 دن ہیں، یا جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی ایک تو 10 ذی الحج کو جس کو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں، ایک وہ دن ہے، اور پھر اس یوم الاضحیٰ کے بعد کے 2 دن ہیں، یعنی کہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ قربانی کے ہیں۔ چوتھا دن جو ہے وہ کچھ ائمہ کے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک شاید وہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، صرف 3 ہی دن جو ہے وہ قربانی کے ہیں۔ دن کو قربانی کرنا بہت اچھا ہے، رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر تو پوری لائٹنگ کا، روشنی کا اچھا انتظام ہے تو وہاں جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر روشنی کا انتظام صحیح نہیں ہے تو پھر قربانی کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ پھر وہ صحیح طرح سے جانور ذبح بھی نہیں ہوگا، اور پھر اس کی جو جانور کی جو کٹنگ ہے اس کے تقسیم جو ہے وہ بھی جو ہے درست نہیں ہو پائے گی، لہٰذا ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف